بارگاہ محبوب الہی کا یہ ادنا غلام آپ تمام حضرات کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں بزرگان دین کو پردہ فرمائے ہوئے، مگر ان کے آستانے، ان کی خانقاہیں، ان کی درگاہیں آج بھی روحانیت کا مرکز بنی ہوئی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر طبقے سے جڑا ہوا انسان ان درگاہوں پہ حاضری دیتا ہے، اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا پارسی، کیا امیر غریب، بادشاہ بھکاری، کیا اچھے برے، سبھی لوگ تو آپ کو ان خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ کسی مسجد میں نظر نہیں آتے، کسی مندر میں نظر نہیں آتے، کسی گرجا میں نظر نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے وہ پیغام جو صدیوں پہلے بزرگان دین نے دیا۔ زمانے بدلے، حکومتیں بدلی، وقت بدلا، مگر اس پیغام کی چھاپ لوگوں کے دلوں سے کوئی مٹا نہ سکا۔ Sky Sunshine School, step towards better future. Noble Public School, admissions are open. Knowledge Park the Creative School, School for Quality and Innovative Education. کریں ایک بہتر کل کی شروعات آج سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی صوفی درویش کی درگاہ پہ چلے جائیں، آپ کو ہر قوم، ہر مذہب کا آدمی مرادیں مانگتے ہوئے، منتیں مانگتے ہوئے، قوالیاں سنتے ہوئے، لنگر تقسیم کرتے ہوئے، نیاز فاتحہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تاثیر ہے ان بزرگان دین کی عبادتوں کی۔ سینکڑوں سال پہلے جو عبادتیں کر کے گئے، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے گئے، اس کی تاثیر آج بھی ان کے آستانوں پہ نظر آ رہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جہاں سے میری وابستگی ہے، جہاں سے میرا تعلق ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی زندگی گزاری بزرگان دین نے۔ رات کا کھانا جب تک نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے پڑوس میں ایک چکر نہ لگا لیں کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ کئی بار کھانا کھاتے ہوئے رونے لگتے تھے تو مرید فرماتے تھے، یا سلطان المشائخ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ رات کو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ محبوب الہی فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نوالا حلق میں اٹک جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پڑوس میں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا رہ گیا۔ مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ نظام الدین تو نے تو کھانا کھا لیا، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا رہ گیا۔ محبوب الہی کھانا چھوڑ کے پھر مریدوں کے ساتھ چلتے تھے کہ چلو تھوڑی دور کا ایک چکر لگا کے آئیں، شاید کوئی بھوکا مل جائے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی آس پاس بھوکا ہے۔ یہ زندگی تھی محبوب الہی کی، ایسی بے لوث خدمت کی اللہ کے مخلوق کی۔ اللہ کی عبادت اور اس کے مخلوق کی بے لوث خدمت، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نیا فرقہ، کوئی دین میں نئی ایجاد یا کوئی نیا سیکٹ نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کیا ہے؟ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آنا، یہ اسلام ہے۔ اور اسی مذہب اسلام کی روحانیت کا نام تصوف ہے۔ شریعت جو ماتھے کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، قرآن کی شکل میں ہے، احادیث کی شکل میں ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اسی شریعت کے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت جو آپ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نہ آپ کو راستہ پتہ وہاں تک کیسے پہنچے۔ اس بہاری شریعت سے اندرونی حقیقت تک پہنچنے کے راستے کو طریقت کہتے ہیں۔ یہی طریقت، ایک مسلسل سفر، یہی تصوف ہے۔ اب اس میں بہت سے مقامات ہیں، ذکر ہے، فکر ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، توبہ ہے، توکل ہے،
الگ الگ مقامات. بندہ چلتا ہے پھسلتا ہے, پھر اس کا پیر اٹھا کے اس کو اس راستے پر رکھ دیتا ہے, پھر چلتا ہے پھر پھسلتا ہے, پھر ایک پیر توڑ خان کا کام ہے, پھر اس کو راستے پہ لے کے آتا ہے. یہ ہے طریقت کا راستہ. علم حاصل کرنے کی, علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو بہت سی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے. اس کو ختم کرنے کا کام خانقاہیں کرتی ہیں. اور خانقاہوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے, جو تربیت دی جاتی ہے, اس کا بیس یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے میں نکل جائے. میں, میرا علم, میرا گھر, میرا مستقبل, میرا خاندان, میرا کاروبار, میری نوکری, اس چیز کو نکال دینا خانقاہوں کا کام ہے. ضرورت پڑتی ہے کامل پیر کی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بچپن میں بدایوں میں جب پڑھا کرتے تھے تو سب سے پہلا خطاب جو ان کو بدایوں کے مدرسے سے ملا وہ ملا محفل بحاف شکن. محبوب الہی کے سامنے کوئی بحث اور مباحثے کے اندر ٹھہر نہیں پاتا تھا. 16 سال کی عمر میں دہلی آ گئے تو پھر ایک پیاس جاگی دل میں کہ مجھ کو روحانی پیر کی تلاش ہے. ایک شخص نے, قوال تھا ابو بکر نام کا, اس شخص نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. محبوب الہی کا دل ادھر راغب ہوا, اجودھن کی طرف روانہ ہوئے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. محبوب الہی جب وہ محفل بحث شکن کا ٹائٹل ملا تھا, بہت بڑے عالم تھے جوانی کی عمر میں. ان کو بابا صاحب نے کس کام پہ لگایا؟ کہا تمہارا کام یہ ہے نظام الدین کہ روز جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور کھانا پکاؤ. یہ ٹریننگ دی جاتی تھی خانقاہوں کے اندر. اور جب یہ ٹریننگ دی جاتی تھی تو پھر کون بن کے نکلتا تھا؟ کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی بن کے نکلتا تھا, کوئی آئین احمد علی اخی سراج بن کے نکلتا تھا, کوئی ابو الحسن امیر خسرو توتی ترک اللہ بن کے نکلتا تھا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آج بھی کسی خانقاہ میں جب مثال دی جاتی ہے کہ پیر کیسا ہو تو نام آتا ہے سلطان المشائخ محبوب الہی جیسا, اور مرید کیسا ہو تو ابو الحسن امیر خسرو جیسا. حضرت امیر خسرو ایک ایسے مرید جو اپنے پیر کے لیے جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. محبوب الہی فرماتے تھے خسرو تو اللہ سے میری زندگی کی دعا مانگا کر, کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے. اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تو جدائی برداشت نہیں کر سکتا. آپ فرماتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو, تو میں اس ترک کو آگے کر دوں گا. حضرت امیر خسرو کو محبت سے ترک کہا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء. اور حضرت امیر خسرو ایسے مرید, علاؤالدین خلجی وقت کا بادشاہ جس نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ سلطان المشائخ محبوب الہی سے ملاقات ہو جائے, عقیدت مند تھا بہت, مگر محبوب الہی منع کر دیا کرتے تھے, آپ کے مزاج میں نہیں تھا بادشاہوں سے ملاقات کرنا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہلوایا. محبوب الہی نے فرمایا اس سے کہہ دینا کہ اس فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں, اگر بادشاہ سامنے کے دروازے سے آئے گا تو یہ فقیر پیچھے کے دروازے سے باہر نکل جائے گا. حضرت امیر خسرو کو بادشاہ نے بلایا اور کہا خسرو کئی بار ملنے کی کوشش کی, تمہارے پیر مجھ سے ملتے نہیں, کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ وہ خانقاہ میں موجود رہتے ہو, کہیں باہر نہ جاتے ہیں. حضرت امیر خسرو نے کہا شام کا وقت ہے, عصر کی نماز کے بعد وہ وہیں رہتے ہیں, اور اگر آپ جائیں گے تو ملاقات ہو سکتی ہے. تو بادشاہ نے کہا خسرو یہ تمہارے اور میرے بیچ ایک راز کی بات ہے, میں خاموشی سے خانقاہ میں جاؤں گا, میرے ساتھ چند سپاہی ہوں گے اور میں جا کے قدم بوسی کر لوں گا, یہ بات تم بتانا مت اپنے پیر. حضرت امیر خسرو خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئے, محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے, اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں, اور فرمایا کہ کل علاؤالدین خلجی خاموشی کے ساتھ آپ سے ملنے آ رہا ہے. حضرت محبوب الہی کو جب پتہ چلا تو آپ ظہر کے بعد مہرولی روانہ ہو گئے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار مقدس پہ جایا کرتے تھے,
مگر مقصد یہ تھا کہ کسی طرح بادشاہ سے میٹنگ اوائڈ کر دی جائے, ملاقات نہ کرنی پڑے. بادشاہ شام کو آیا خانقاہ میں, دیکھا حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہی موجود نہیں ہے. حضرت امیر خسرو کو بلایا, کہ خسرو تم نے کہا تھا کہ تمہارا پیر اس وقت خانقاہ میں موجود رہتا ہے, وہ تو نہیں ہے. حضرت امیر خسرو نے فرمایا جی ہاں, میں نے بتا دیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں. علاؤ الدین خلجی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, کہنے لگا خسرو میں نے تجھے ایک راز کی بات بتائی اور وہ راز تم نے فاش کر دیا, تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو مسکرایا اور کہا جانتا ہوں, زیادہ سے زیادہ میری جان چلی جائے گی, مگر اپنے پیر کو نہ بتاتا تو میرا ایمان چلا جائے. غصے کے اندر علاؤ الدین خلجی واپس لوٹ گیا. ایسے مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے بدلے سب کچھ قربان کر دیا. ایک شخص بہت غریب جو محبوب الہی کے بارگاہ میں آیا کہ مجھ کو کچھ عطا کر دیا جائے گا. محبوب الہی سونے چاندی کے سکے بھی بانٹتے تھے. کئی بار نذرانہ اتنا آ جاتا تھا کہ سونے چاندی کے سکوں پہ ڈھیر لگ جاتے تھے. محبوب الہی فرماتے تھے کہ سب کا لنگر بنوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ بچا وہ لوگوں کے برتنوں کے نیچے رکھ دو. میں جانتا ہوں کچھ لوگ ضرورت مند ہے مگر مجھ سے مانگنے میں شرماتے ہیں. تو محبوب الہی کا نام پڑا زری زربخش, سونا چاندی لٹانے والا. یہی شہرت سن کے غریب شخص جب محبوب الہی کے بارگاہ میں آیا تو مجھ کو کچھ مل جائے گا. گھر میں فاتح پڑھتے تھے اس کے. محبوب الہی نے فرمایا اپنے مریدوں سے دیکھو خانقاہ میں کچھ ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے, سب کچھ بڑھ گیا, کھانا تقسیم ہو گیا, پیسہ بڑھ گیا. محبوب الہی نے فرمایا تو ادھر رک جا. اس شخص نے کہا کہ مجھے ابھی واپس جانا ہے. آپ نے فرمایا میری جوتیاں لے جا. بڑا مایوس ہوا, خاموشی سے محبوب الہی کی جوتیاں اٹھائیں, ٹوٹی ہوئی جوتیاں. واپس جانے لگا کہ اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا, میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میری کچھ مدد ہو جائے گی. جا کے ایک سرائے میں قیام کیا, وہاں بیٹھ کے رونے لگا. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو کیونکہ کاروبار بھی کرتے تھے, حضرت امیر خسرو ایک سفر سے, کاروباری سفر سے لوٹ کے آ رہے تھے. گھوڑوں کے اوپر کافی سونا چاندی موجود تھا اس وقت. حضرت امیر خسرو جب اس سرائے میں رکتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی شخص ہے جو میرے پیر کی بارگاہ سے لوٹ کے آیا. آپ نے فرمایا وہ پیر نہیں آئے, مجھے میرے پیر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. معلوم کرو یہاں کون ایسا شخص ہے جو میرے پیر سے ملاقات کر کے آیا ہے. معلوم کیا گیا کہ ہاں ایک شخص ہے جو بیٹھ کے کونے میں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سلطان المشائخ کی بارگاہ سے آیا. حضرت امیر خسرو نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا تو حضرت نظام الدین اولیا کی بارگاہ سے آیا ہے, ان سے ملاقات کر کے آیا ہے, پھر بھی رو رہا ہے. اس شخص نے کہا آپ کے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا کچھ مدد کے لیے, اور انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں پکڑا دی, ان کا کیا کروں؟ حضرت امیر خسرو نے کہا مجھ سے سودا کر, یہ جوتیاں مجھے بیچ دے اور اس کے بدلے جتنی دولت میرے پاس ہے میں تجھے دینے کو تیار ہوں. اس شخص نے کہا خسرو تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے کہا خسرو مذاق نہیں کرتا. ساری دولت اس شخص کو دی, وہ جوتیاں اس شخص سے خریدی, اپنے سر پہ رکھی, اس کے اوپر ایک دستار باندھ لی, محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے. محبوب الہی دیکھ کے مسکرائے, کا خسرو ایک سفر سے لوٹ کے آیا ہے, بتا اپنے پیر کے لیے کیا تحفہ لایا. حضرت امیر خسرو نے وہ جوتیاں سامنے رکھ دی. حضرت نظام الدین اولیا دیکھ کے مسکرائے, فرمایا خسرو تم نے کتنے میں خریدی؟ حضرت امیر خسرو نے کہا جتنی دولت میرے پاس تھی ان جوتیوں کے بدلے میں نے اس شخص کو دی. حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو تو نے بہت سستی خرید لی. حضرت امیر خسرو قدموں میں گر گئے اور فرمایا میں جانتا ہوں یہ سودا بہت سستا تھا, وہ شخص اگر اس کے بدلے میری جان کی مجھ سے مانگتا تو میں دے دیتا. یہ ایک مرید کا جذبہ, یہ رشتہ, یہ واقعہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ ایک طالب علم کا اپنے استاد کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. یہ واقعہ اس پہ روشنی ڈالتا ہے آپ کے دل میں کیا مقام ہونا چاہیے آپ کے پیر کا, آپ کے استاد کا, کہاں اس کی اسٹیج ہونی چاہیے آپ کے دل کے اندر, کس مقام پہ آپ اس کو رکھتے ہیں. یہ واقعہ بتاتا ہے. عقل سے سوچیں گے تو واقعہ دیر سے سمجھ میں آئے گا,
ایک استاد کے لیے، ایک پیر کے لیے جان تک دینے کے لیے قربان، سب کو پیسہ روپیہ قربان کرنے کے لیے تیار، دل سے سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک پیر کیسا ہوتا ہے اور ایک مرید کیسا ہوتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں تمام حضرات کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے ضیاء الحسن صاحب صاحب سجادہ کا، ان سے ایک قدیم تعلق ہے میرے بزرگوں کا، اور حضرت شیر سوار بیت المال ٹرسٹ، ان کی پوری ٹیم کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور خیر و برکت عطا فرمائے، آپ جو کام لے کے چل رہے ہیں تعلیمی کام، اور راستے میں آنے والی دشواری اللہ دور کرے، اور جتنے میرے بھائی میرے بزرگ میری بہنیں بیٹھی ہیں اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔